کہتے ہیں قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آج ہم مرکز احیاء فکر اسلامی مظفر آباد سہارنپور میں ہیں، جسے عرف عام میں ڈیسنٹ اکیڈمی بھی کہا جاتا ہے۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن نے مدرسہ پلس پروگرام کے تحت پورے ملک کے اندر جو مراکز قائم کیے ہیں، ان میں ایک مرکز ڈیسنٹ اکیڈمی بھی قائم ہے، جہاں طلبہ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں حافظ قرآن ہوں اور میں پہلے نعمت پور مدرسہ کے اندر تعلیم حاصل کیا، پھر ہمیں کوئی پلیٹ فارم نہیں مل پا رہا تھا، پھر ہمیں یہ پلیٹ فارم شاہین کی طرف سے ملا، ہم اس پلیٹ فارم پر آئے اور ہم یہاں پر اچھے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم نے 3 مہینے کے اندر AICU انگلش بک کمپلیٹ کر لیا اور میتھ ہم نے 8ویں کلاس تک کا لگ بھگ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ مستقبل کا ایسا ہی آگے بڑھ کر انشاءاللہ جو یہاں سے نکلیں گے نیٹ یا جو بھی ہمارا آگے بڑھ 10ویں کا سلیبس پاس کرنے کے بعد جو بھی روٹ ہوگا اس پر نیٹ کے لیے ہمارا ہوا ہے۔ میں شیخ پورہ کا رہنے والا ہوں۔ میں پہلے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا، مدرسہ فیض ہدایت رحیمی رائے پور، اور میں نے وہاں پر حفظ قرآن مکمل کیا۔ اس کے بعد میں نے عصری تعلیم حاصل کرنا سوچا، پھر میں یہاں مرکز احیاء الفکر الاسلامی میں آیا۔ یہاں پر شاہین کا جو پروگرام ہے مدرسہ پلس، اس میں میں نے آ کر تعلیم حاصل کرنا شروع کیا۔ مجھے تقریباً یہاں پر 3 مہینے ہو چکے ہیں، اور آج میں جو محسوس کر رہا ہوں شاید ہی میں 10 سال میں اسکول میں وہ تعلیم حاصل کر پاتا جو میں نے یہاں 3 مہینے میں حاصل کر لی۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں چھٹول پور کا رہنے والا ہوں۔ پہلے میں چھٹول پور مدرسے میں جس کا کاشف العلوم چھٹول پور سے میں پڑھا ہوں، حافظ ہوں ماشاءاللہ۔ میں پہلے ہی مدرسے میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر آئے تو ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے۔ میرا نام محمد انس ہے، میں قدرپور کا رہنے والا ہوں۔ پہلے میں بیٹ مدرسے میں پڑھتا تھا، مدرسہ دارالاسلام، اس میں نے حافظ قرآن کیا اور شاہین گروپ مدرسہ پلس کے اندر میرا ایڈمیشن کروایا۔ اگر ہم اسکول میں پڑھتے تو اب تک اتنا سلیبس ہمارا مکمل نہیں ہوتا جتنا یہاں پر ہو گیا۔ یہ پروگرام گویا کہ زمانے کی ایک نبض کو انہوں نے اس پر ہاتھ رکھا ہے، اور امت کے اندر اس وقت جس چیز کی کمی تھی، کمی اس اعتبار سے کہ ہمارے مدارس اسلامیہ کے اندر عام طور سے مدارس میں 5ویں تک کا اکثر جگہ نظام ہوا کرتا تھا، یوں رسماً بھی اور ایک کہنے کے طور پر بھی۔ عملی طور پر وہ کہاں تک تھا یہ تو ابھی 100% نہیں ہے، لیکن عام طور پر کہنے میں مدارس میں 5ویں تک کا نظام ہر جگہ کہنے میں بھی تھا اور کہیں کرنے میں بھی تھا، اور کچھ جگہ اچھے انداز پر بھی تھا۔ لیکن مستقل مدارس کے ساتھ، طلبہ کے ساتھ یہ بعض میرے ساتھ میں خود اپنا ایک واقعہ پیش آیا کہ میں ایک سفر کر رہا تھا، مجھے امیگریشن آفیسر نے پوچھا، میں نے واقعہ مختلف موقع پر، اور جب میں نے یہاں شاہین کا نظام شروع کیا اس وقت بھی اس کو بتلایا تھا کہ آفیسر نے مجھ کو پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے وہاں کانفرنس میں جا رہا ہوں اور وہاں اپنا لیکچر دینا ہے۔ وہ کہنے لگے آپ تو ان پڑھ ہیں۔ میں نے کہا ان پڑھ تو نہیں۔ کہنے لگا آپ کا پاسپورٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تو اپنے کاغذات میں تو ندوے سے گویا کہ اسلامک جج ہوں، میں نے مفتی کا کورس کیا ہوا ہے اور میں نے گریجویشن ہے، لیکن میں نے وہ کاغذات لگائے ہیں، آفیسر نے نہیں مانے اور میرا پاسپورٹ یہ گویا کہ امیگریشن چیک ریکوائرڈ جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ تو خیر اس نے مجھ کو جانے دیا، لیکن اس نے میرے اندر ایک سینے میں ایک چوکا لگا دیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ دیکھیے اگر میں ان پڑھ ہوں، میں اپنے آپ کو علامہ یا قاری یا مولوی یا محدث سب کچھ سمجھ رہا ہوں، ایک ندوہ کا فارغ اور ایک عالم اور میں مصنف بھی ہوں، لیکن اہل دنیا کی نظر میں یا حکومت کی نظر میں ان پڑھ ہوں۔ تو اس نے جب مجھ کو لگایا تو میرے خیالات میں آیا کہ مجھے دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں جب کوئی انسان شروع کرتا ہے تو پھر اسی طرح کے اس کو وسائل، اسی کی چیزیں اس کو ملنے شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ ہر 100 سال کے بعد یا ہر 100 سال کے اس پر ایک مجدد ہوتا ہے جو دین کے اندر، شریعت کے اندر
اگر کہیں لوگوں میں یا معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہے تو وہ تجدید کر کے صفائی ستھرائی کر کے صحیح دین پیش کرتا ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ آپ مجدد ہیں اس امت کے اس وقت کے، کہ آپ نے جو اس وقت دنیاوی اعتبار سے ہمارے طلبہ میں جس کمی کو محسوس کیا جا رہا تھا اس کمی کو پور کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، ایک شارٹ پلیٹ فارم آپ نے یہ دیا ہے کہ 4 سال میں حافظوں کو میٹرک تک کی تعلیم دے دیں، اس کی انٹر تک کی تعلیم دے دیں. یہ ایک اچھا انداز ہے. اس اعتبار سے ڈاکٹر صاحب اس کے مجدد ہیں. اب لفظ مجدد کتنا جامع ہے، جو عالم ہیں یا عربی جانتے ہیں وہ اس کی جامعیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ان کو خطاب دے رہا ہوں. تو یہ دنیاوی اعتبار سے نہیں، ہم بندوں کی دنیاوی ترقی کے لیے بھی کر رہے ہیں، تو خالق کائنات کے نظام کو دنیا میں صحیح طور سے چلائیں گے. تو اس اعتبار سے یہ ڈاکٹر صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے یہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے. اور جیسا کہ میں نے ان کو مجدد کہا ہے تو یہ مجدد اصطلاحاً نہیں بلکہ اس وقت کے دنیاوی نظام کے اعتبار سے میں نے ان کو مجدد مانا ہے. دو تعلیم کی دو گاہی یا دو گنا اس کو کہنا اچھا نہیں. اسلام نے ہمیشہ تفریق جو کی ہے ضار اور مضر، یعنی وہ علم نقصان دینے والا ہے یا نفع دینے والا ہے. بس اگر وہ نفع دینے والا ہے تو وہ کوئی بھی علم ہو تو وہ مقبول ہے، وہ تعلیم مقبول ہے. اور جو تعلیم نقصان پہنچانے والی ہے تو وہ کوئی بھی تعلیم ہو تو مقبول نہیں اور محمود نہیں ہے. تو اسلام کے یہاں دینی اور دنیاوی کی تفریق نہیں، اسلام کے یہاں اس کے نافع اور غیر نافع ہونے کے اعتبار سے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں. اور جس کے اندر نافعیت پیدا ہوگی وہ دنیا کے اندر باقی ہوگا. قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو چیز نفع پہنچانے والی ہے اللہ اس کو باقی رکھے گا، اور جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو جس کے اندر بھی نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے، اس لیے بعض ملکوں کو بعض چیزوں کو ہم ان کی تنقید کرتے ہیں لیکن اللہ ہم سے نفع پہنچا رہا ان کو باقی رکھے ہوئے. ہم رات دن کو گالی دیتے ہیں لیکن ان کے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت اللہ باقی رکھے ہوئے. تو باقی رہنے کے لیے اور اپنی معنویت اور اپنی حقیقت کو تسلیم کرانے کے لیے نفع پہنچانے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. اور جس تعلیم کے اندر، جس علم کے اندر، جس ادارے کے اندر، جس شخص کے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت ہوگی وہ باقی رہے گا اور لوگ اس کو لوہا مانیں گے اس کا اور اس کو تسلیم کریں گے. السلام علیکم، میرا نام احمد نور الابصار ہے. میں خضرآباد ہریانہ سے بلونگ کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فاؤنڈیشن کورس نکالا ہے یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اپنی لائف میں. اور جیسے اسکولوں میں یہ نہیں ہوتا، اور اگر یہی بنیادی چیزیں ہم دوسری جگہ کور کراتے اسکول میں تو وہاں پہ تقریباً 3-4 سال لگتے، اور وہی انہوں نے کورس بچوں نے 3-4 مہینے میں کمپلیٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسلم ضلع اورنگ آباد بہار سے بلونگ کرتا ہوں، اور میں نے یہاں تقریباً 3 مہینے پہلے یہاں جوائن کیا ہے، اور ایز اے انگلش ٹیچر یہاں پہ میں خدمات انجام دے رہا ہوں. اور میں نے بہت جگہ پڑھایا اور تدریسی کام کو انجام دیا، لیکن یہاں پہ جس طریقے سے مجھے محسوس ہوا کہ شاہین نے جو اقدام کیا ہے وہ بہت ہی اچھا کیا ہے. میرا نام محمد خالد شرفی ہے. میں ڈیسنٹ اکیڈمی میں ہوں فی الحال. جو مدرسے کے اور جو شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کا جو مدرسہ پلس کا جو پروگرام وہ یہاں پہ جاری ہے، اور مقصد ایسا ہے کہ اگر اس کو اس طرف قوم توجہ دے لے، جو ہمارے توجہ دے لے، تو انشاءاللہ اس کے بہت بہترین نتائج برآمد ہوں گے. اور خاص طور سے حفاظ کرام بچوں کے لیے تو واقعی یہ بہت ہی ایک گولڈن چانس ہے. جو مدرسہ پلس ہے اور جو اس کے اندر فاؤنڈیشن کورس رکھا ہے شاہین گروپ نے، وہ ماشاءاللہ اتنا بہترین ہے کہ کافی لمبے عرصے کے بعد بھی اتنا کچھ بچہ نہیں سیکھ پاتا جتنا فاؤنڈیشن کورس کے ذریعے سیکھ جاتا ہے. یہ جو پروگرام ہے شاہین کا جو ڈیسنٹ اکیڈمی مظفرآباد میں چل رہا ہے، یہ ماشاءاللہ بڑا ہی شاندار ہے. اس کا سب سے بڑا فرق مجھے یہ لگا کہ جو بچے تھے، جو حافظ قرآن بچے تھے، ان کا مستقبل کے لیے اب وہ کافی فکر مند تھے اس پروگرام کو لے کے کہ ہمارے لیے کوئی ایسا پروگرام آئے تاکہ ہم دنیاوی تعلیم سے بھی جڑ سکیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اس فکر کو دیکھتے ہوئے شاہین گروپ اور انسٹیٹیوشن اور ہمارے جو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں اور ہمارے مفتی صاحب مفتی مسعود عزیزی صاحب کی جو فکر ہے اس کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی کوششوں کے باعث یہ ممکن ہو پایا ہے.